جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور جن کی شادییں ہونے والی ہیں صاحب خانہ کے لڑکے کی اور ان کی بیٹی لڑکی کی یعنی بھائی بہن کی شادی ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے نور مجسم رحمت للعالمین کے کرم سے کرتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کی وہ میٹھی اور پیاری اور لذیذ سنت کو اپناتے ہیں۔ جو شادی کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی سنت کو اپناتا ہے، تو یہ بھی جو سنت کو اپنائے اور سنت کو مانے، سمجھو کہ یہ باحساب ثواب ہے، کیونکہ نبی کی ہر سنت، جو بھی میرے مصطفیٰ کی جو سنت دیکھیں وہ تمام کی تمام باعث ثواب ہی ہے، لیکن یہ تو وہ سنت ہے، ایسی سنت ہے کہ اس سے پہلے لڑکا لڑکی پر حرام اور لڑکی لڑکے پہ حرام، جیسے نکاح کا بندھن بندھا، جیسے ہی حق نکاح ہوئی اور مہر ادا ہو گیا، سمجھو کہ وہ جو دیکھنا، اس سے بولنا، باتیں کرنا، اسے چھونا، یہ تمام گناہ ہو رہا تھا، اب وہ تمام چیز ثواب میں بدل جائے گی۔ یعنی جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے، تو سمجھو کہ وہ تم ثواب، اب اس کے ساتھ تم کھانا بھی کھاتے ہو نا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بھی ثواب، ان کے ساتھ سفر بھی کرتے ہو وہ بھی ثواب، اور ان کے ساتھ تم باتیں بھی کرتے ہو وہ بھی ثواب۔ اس سے پہلے جب تک نکاح نہیں ہوئی وہ تمام گناہ۔ آج ہمارا کیا ماحول ہوتا ہے؟ آپ کی ایک میاں سماج کی بات نہیں، ہر جگہ پر ہر ایک میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے لڑکا لڑکی کے لیے رشتہ قائم کر دیا، جیسے کہ سگائی منگنی ہوتی ہے، جیسے ہی منگنی ہوتی ہے ہم نے رشتے کی بات ڈالی اور وہاں بھی راضی یہاں بھی راضی، دونوں طرف سے ہاں ہے، کچھ کپڑے چلا دیے، کچھ زیورات چلا دیے، کچھ سر سامان بیوٹی پارلر کا دے دیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے لڑکے کی بیوی بن گئی، لڑکا یہ سمجھتا ہے یہ میری عورت بن گئی، اور گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا جمائی اور ہمارا داماد بن گیا۔ تو جب تک منگنی ہوتی ہے، جب تک سگائی ہوتی ہے، ہوتا ہے ارے تم اگر لڑکے کو نکاح خانی میں بھی دیکھو، مفصل اور ایمان مجمل بھی پڑھا دیا، اور نہ لڑکے نے ایجاب و قبول کیا نہ لڑکی نے ایجاب و قبول کیا ہے، اور نہ ہی تو ان کا مہر ادا ہوا ہے، تو ہمارے دو چار پانچ اور بھائی اور پریوار والے بھی آئیں گے، تو کس سے بات کریں؟ آپ نے جو سگائی کی اس سے بات کھلے عام بات کر سکتا ہے۔ ایسے وقت ہوتے ہیں، ایسے ٹائم آتے ہیں کہ شادی کے کچھ دن باقی ہوتے ہیں نا، کچھ ہی دن باقی ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے، زیادہ تر لڑکے والوں کو کوئی کمی نہیں آتی۔ آج تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم کہیں بیٹھے گئے، کوئی مسجد مذاق میں دوست بیٹھے رہتے ہیں، سنتے ہوتے ہیں، تو ابھی تو ہماری بات ڈالی ہوئی ہے، یہ ہو گئے، اب اولاد نہیں کہ بھی عورت میں کمی ہے، عورت میں خامی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر دوسری اگر ساتھ میں رکھ سکتے ہو، تمہاری پوزیشن ہے کمانے کی، کھلانے کی، پلانے کی، دونوں چاروں کو۔ آج کے دور میں ایسا کوئی نہیں، یہ شریعت کا معاملہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے رازدار بنو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی میں کمی بیسی ہو اور ایک دوسرے سے صبر کر لے تو اللہ ان کا بدلہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم نے شادی کی ہے، 2 4 سال
6 سال اگر شادی کے ہمارے اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور ہماری یہاں اگر اولاد نہیں سنتان نہیں ہوئی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اب دوسری شادی کریں. اب دوسری شادی بھی کریں. بہت سے ایسے ہم نے انسانوں کو دیکھا ہے کہ 2 نہیں 3 شادیاں کی, ایک نہیں 3 شادیاں کی ہے, لیکن پھر بھی وہ سامنے والا انسان بے اولاد رہتا, یعنی اولادیں نہیں ہوتی ہے. تو نہ مرد میں کمی ہے نہ عورت میں کمی ہے, لیکن پھر بھی اس کی یہاں اولاد نہیں ہوتی. ایک شادی ہو گئی, دوسری شادی کی, تیسری شادی کی, لیکن پھر بھی اولادیں نہیں ہوتی ہے. تو تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد عورت کی قسمت میں نہیں مرد کی قسمت میں ہوتی ہے. یہ اولاد جو ہوتی ہے نا وہ عورت کے قسمت میں نہیں ہوتی کہ یہ عورت کی وجہ سے یہ اولادیں ہو رہی نہیں. اور جو اولادیں ہوتی ہے, جو بیٹا بیٹیاں جو اللہ نوازے, وہ مرد کے تقدیر میں ہوتی ہے, مرد کے قسمت میں ہوتی ہے. تو کسی عورت پر یہ تہمت نہ لگائے. کسی عورت میں کمی نہیں ہوتی, کسی عورت کے اندر سے کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی. یہ مرد کی قسمت میں ہوتا ہے. ہاں اللہ چاہتا ہے کہ اگر اس جگہ سے تمہیں اگر اولادیں نہیں ملی اور اگر اللہ چاہتا ہے اور تم نے دوسری شادی کی تو پھر تمہاری تقدیر اور تدبیر جو بدل جاتی ہے, جو تقدیر ہوتی ہے اور تدبیر ہوتی ہے, وہ دونوں اگر جمع ہو جاتی ہے پھر تمہیں دوسری شادی کرنے کا لابھ ملتا ہے, تیسری شادی کرنے کا لابھ ملتا ہے, ورنہ نہیں ملتا ہے. ہماری یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم نے شادی کی, عورت کے اندر کوئی ہماری اولاد نہیں ہوتی تو ہم عورت پر تہمت لگاتے ہیں اور اسے ہم باز کہتے ہیں. عورت کو ہم باز کہتے ہیں اور عورت کو نہ جانے کس چیز سے بلاتے ہیں. عورت کو اس طرح سے کہنا بلانا یہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نازک چیز ہے. اور عورت کے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے کہ جب مرد کے گھر پہ جب شادی کر کے گئی, اچھی طرح سے کھاتی پیتی تھی, اچھی طرح سے زندگی گزر رہی تھی, لیکن سکھ دکھ کبھی کبھی آتے رہتے ہیں. کبھی سکھ ہے تو کبھی دکھ ہے. اب سکھ کے اندر وہ تمام نعمتیں لوٹتی تھی, کھاتی تھی, پیتی تھی, لیکن جیسے ہی دکھ آیا, جیسے ہی غریبی آئی اور تندہ مزدوری کوئی بھی وجہ سے کوئی کمی بیشی آ گئی تو عورت ان پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ تیرے گھر میں میں نے چین نہیں دیکھا, تیرے گھر میں میں نے سکون نہیں دیکھا. یعنی 20 سال سے 30 سال تک وہ اچھی طرح سے اوڑھتی تھی, کھاتی تھی, پیتی تھی, ہر چیز لا کر مرد دیتا تھا, کبھی شکر والی زبان نہیں کھلی. اور 1-2 سال میں اگر کمی آ گئی تو وہ 20 سال اور 30 سال کی محنت پانی میں ملا دیتی ہے اور 1-2 سال کے اندر یہ حرف شکایت ادا کر کہتی ہے میں نے سکھ نہیں پایا تیرے گھر, میں نے کبھی سکھ نہیں پایا. یہ ناشکر والی اگر زیادہ تر اگر کسی کی زبان کھلتی ہے تو مرد سے زیادہ عورتوں کی کھلتی ہے. سب سے زیادہ عورتوں کی ناشکری کی زبانیں کھلتی ہے. تو اولاد مرد کے قسمت میں اور روزی رزق عورت کی قسمت میں ہے. تو جیسے ہی تندہ میں کمی آئی, روزگار میں کمی آئی, تندہ مزدوری نہیں چل رہی ہے تو تو تیرے پتی کو کھوجتی ہے. نہیں, تیرے پتی کی وجہ سے نہیں, تیری کوئی کمی کی وجہ سے دولتیں بند ہوئی ہے, رزق بند ہوا ہے اور تیرے گھر میں آمدنی بند ہوئی ہے, کسی اور وجہ سے نہیں, عورت کی وجہ سے. کیوں کہ مرد کی قسمت میں اللہ نے اولاد لکھی ہے, عورت کی قسمت میں اللہ نے رزق لکھا. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, اولاد نہیں ہوتی تو مرد کی قسمت میں ہے لیکن عورت پر تہمت لگاتا ہے. اور کبھی دولت کی کمی آتی ہے تو عورت کی قسمت میں ہوتا ہے لیکن تہمت مرد پر لگتی ہے. یعنی الٹا چلتا ہے. مرد نہیں کہتا یہ اولاد نہیں تو میری کمی ہے, نہیں, وہ عورت پر تہمت لگتی ہے. اور کبھی گھر میں غریبی آتی ہے, مفلسی آتی ہے تو عورت نہیں کہتی میری وجہ سے آئی, وہ مرد پر تہمت لگاتا ہے. یعنی الٹا چلتا ہے. جس وجہ سے ہو رہا ہے اس وجہ سے نہیں, لیکن الٹا ہم چلتے ہیں, الٹی بات ہوتی ہے. تو رزق بھی اللہ کے اختیار میں ہے. کیوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو, جس کی یہاں بیٹی کی پیدائش ہو, میرے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اپنے فرشتوں کو زمین پر، اور فرشتے صبح شام آتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو ملائکہ کو بھیجتا ہے اور وہ زمین کا دورہ کرتے ہیں، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں کے آنگنوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گاؤں میں وہ فرشتہ دورہ کرتے رہتے ہیں، اور جو گھر ان کو اچھا لگتا ہے، کسی پرہیزگار کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، کسی کی سوچ کی وجہ سے، کسی کے برتاؤ کی وجہ سے، کسی کے سخی دل کی وجہ سے، کوئی غریب بھی ہوتا ہے لیکن دل سخی ہوتا ہے، تم دیکھنا کوئی غریب ہوتا ہے 2 وقت کی روٹی بمشکل کماتا ہوتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن دل کا ایسا سخی ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی غریب کو کوئی مانگنے والا بھی نہیں اپنے چوکھٹ پر آتا ہے تو کہے کہ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، چل بیٹھ جا، وہ نہیں سوچتا میرے گھر میں ہے کہ نہیں، لیکن وہ سخی ایسا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کو بٹھا دیتا ہے، چائے چلو گھر میں ڈائریکٹ آرڈر دے دے گا، چائے بناؤ، اگر گھر سے آواز آئی کہ چائے پہ دودھ نہیں ہے تو وہ انسان جائے گا دکان پر، جائے گا، دودھ لے کر آئے گا، چائے پتی لے کر آئے گا، شکر لے کر آئے گا، لیکن وہ کسی کو نہ کسی کو چائے پلے گا، کھانا کھلائے گا، یعنی وہ سخی کی مثال ہے، یہ سخاوت کی مثال ہے۔ تو ایسی بھی پوزیشن ہوتی ہے کہ جن کی بروزی یعنی بمشکل سے کماتے ہیں لیکن سخی دل سے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کو کھلاتے ہیں پلاتے، تو وہ فرشتے دورہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کا اچھا انداز لگتا ہے، نہیں، فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں چوراہوں پہ، گھروں پر، اور جب رب تبارک اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب فرماتا میرے بندے، اے میرے فرشتوں، تم زمین پر گئے تھے، زمین پر دورہ کر کے گلیوں میں، کنجوں میں، شہروں میں، فریوں میں، آنگنوں میں گھوم کر آئے، میرے بندے کو کس کس حال میں پایا؟ تو فرشتے یہ تمام جو ہمارے اخلاق ہوتے ہیں، ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہمارے جو سخی دل ہوتے ہیں، کنجوس دل ہوتے ہیں، جو جیسا جیسا ہمارا رواج ہوتا ہے، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگاری ہوتے ہیں، کوئی غیبت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بار بار زبان سے گالی گلوچ نکالتا ہے، ایسی ایسی جو عادتیں ہوتی ہیں اس میں سے کوئی ادا اچھی لگتی ہے تو فرشتے وہ بیان کرتے ہیں اللہ یہ بندہ ایسا تھا لیکن اس کی ادا اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ کو جو گھر پسند آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی ان کے گھر اولاد کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، اللہ کو وہ گھر پسند آ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی پہلی اولاد اللہ نے بیٹی عطا کی، پہلی جو سنتان ہوتی ہے نا، پہلی اولاد اللہ رب العالمین نے وہاں بیٹی دی، کیوں کہ اللہ کے وہ مقدس فرشتے آئے، دیکھے، سمجھے، اور ان کی کوئی تمہاری باتیں اچھی لگی، کوئی انداز اچھا لگا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ انداز پسند آ گیا، تو اللہ وہ کسی ذریعے سے تمہیں بخشنا چاہتا ہے، نجات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہلی سنتان تمہیں اللہ نے بیٹی عطا کی، لڑکی کا جنم ہوا، جیسے ہی بچی کی ولادت ہوتی ہے، ہمارے جو پہلی اولادیں ہوتی ہے تو زیادہ تر ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ میکے میں ڈلیوری ہوتی ہے، تو ہمارے وہاں سے فون آتا ہے اور کال آتا ہے مبارک ہو تمہارے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، تو وہاں سسرال والے ہوتے ہیں نا موڈ آف ہو جاتا ہے، بیٹی دی، پائیں پکڑے تو بیٹی آئی اور یہ بیٹی آئی، جو اللہ نے ٹھیک ہے، یعنی موڈ آف ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت میرے بیٹے کے گھر اللہ نے عطا کی، میرا بیٹا جنت کا حقدار بن گیا، میرے بیٹی کی بہو جنت کی حقدار بن گئی، جو میاں بی بی ہے وہ دونوں جنت کے حقدار بن گئے، کیوں؟ اللہ نے وہاں رحمت عطا کی، اللہ کی رحمتیں اتری، جو بیٹی آئی تو سمجھو کہ رحمتیں اتری، اور رحمت کو پا کر ہم ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ تو لڑکی کا ہم اگر خبر سنتے ہیں تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور اگر لڑکے کی خوشخبری ملتی ہے تو خوشخبری پہلے تو اگر وہ شوہر جن کی بیوی کا فون آئے یا ان کے سالے کا فون آئے یا ان کی کسی رشتہ دار کا فون آئے تو وہ ڈائریکٹ جائے گا مالیا مٹھائی کی دکان پر، اچھے قیمتی والے 250 والے 300 والے نہیں، اچھی مٹھائی خریدے گا، اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں بانٹے گا، اور کہے گا کیا میرے گھر اللہ نے بیٹا دیا، خوشی منائے گا، اتنی خوشی منائے گا، اتنی خوشی میرے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے میرے گھر کو چھوڑو جو ولادت تھی کہتے تو 5 کلو مٹھائی تو ہی اکڑے دن ایک دن میں تو 5 کلو مٹھائی تو دوستوں کو رشتہ داروں کو سب جگہ پر بھجوا دی، اور لڑکی کی ولادت ہوئی تو ہم نے کوئی چیز بانٹی نہیں، کوئی میٹھی چیزیں نہیں بانٹی، کیوں؟ لڑکی میں تھوڑی خوشی ہونی چاہیے، لڑکی میں خوشی نہیں کرنی چاہیے،
لڑکی بھی کیوں خوشی کرے؟ وہ اللہ کی رحمت آئی ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی برکت آئی ہمیں خوشی ہونی نہیں چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ تو اللہ کی رحمت آئی، ہمیں رحمت کی ضرورت کہاں ہے؟ ہمیں رحمت کی ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں، اللہ کی برکتیں اتری لیکن ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ اس ماں باپ کو جنت کا حقدار بنا رہا لیکن ہمیں جنت کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو ہم خوشی کیوں منائیں؟ ہم تو خوشی اس چیز میں منائیں گے کہ بیٹا ہو، بیٹا جوان ہو، لات مار کر باہر نکالے، خوشی مجھے اس چیز میں منانی چاہیے۔ وہی بیٹا باپ کو لات مار کے باہر نکالے اور باپ کہتا ہے بیٹا یہ مکان میں نے رچا ہے، یہ مکان کا خرچہ میں نے کیا ہے، یہ مکان کی زمین میں نے خریدی ہے، لیکن وہی بیٹا شادی کر کے جب آتا ہے تھوڑے ہی مہینے رہتا ہے وہی گھر جو تو اس کے باپ نے رچایا تھا، اس کا باپ کا گھر تھا، اب وہ گھر کے دروازے پر باہر بیٹھتا ہے، اندر نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ اب بیوی آ گئی، اب تمہاری ضرورت نہیں، اب باہر صابرہ بنا لے، پترے کا جھپڑا بنا لے، کیوں؟ تیری جگہ یہ نہیں، اب تیری جگہ تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ یہ بیٹا آیا، بیٹے کی خوشی منائی، یہ تجھے انعام مل رہا ہے، یہ تجھے انعام مل رہا ہے، اور بوڑھا کھانستا ہے تو بیٹے کی بیوی اور بیٹے کی بیوی کے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ باپ تیرا پوری رات کھانستا ہے، ہمیں تو نیند بھی نہیں آنے دیتی، تو یہاں سے وہاں اٹھا کر چارپائی ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم نے بیٹی پر نہیں بیٹے پر خوشی منائی، ہم نے بہت خوشی منائی اور بہت خوش ہوئے۔ آج باپ بڑی بڑی اگر باتیں کرتا ہو نا اور اس کا بیٹا آ جائے گا تو بیٹے کو دیکھ کر باپ خاموش ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے سب کے بیچ میں بول دے، میری عزت نہیں، یہاں تو سماج میں تو میری عزت ہے، تمام تو مجھے کیا سمجھتے ہیں، لیکن جیسا بیٹا آئے تو باپ خاموش ہے، کیوں؟ میرے بیٹے کو بھان نہیں ہے، جیسا ویسا مجھے بول دے گا، تو اس وجہ سے باپ شرمندہ ہوتا ہے بیٹے کی وجہ سے، ورنہ بیٹا کو شرمندہ ہونا پڑے گا باپ کی وجہ سے کہ میرا باپ آیا ہے، اب میں کچھ بولوں نہیں، میرا باپ آ گیا ہے۔ لیکن آج ماحول یہ ہے کہ باپ یہ فرمایا کہ یہ وجہ کیوں ہوتی ہے کہ آج تو تیرے بیٹے کو اچھا لگتا تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک تو نے ان کے من پسند کی شادی کروائی، تو نے اس کو بائک لے کر دیا، موبائل لے کر دیا، اچھا گھر دے دیا، اچھی شادی کی، اس نے کہا کہ وہ شادی میں مجھے تو یعنی یہ تقریب بکری نہیں رکھنی، تھے مجھے پارٹی رکھنی ہے، تو وہ باپ نے کہا ٹھیک ہے، میرا بیٹا ضد کیوں کرے تھا، بیٹے نے ضد کی ہے، بیٹا مان نہیں رہا، تو بیٹے کی وجہ سے وہ محفل نہیں سجاتا، نبی کی ذکر نہیں رکھتا، لیکن وہ پارٹی بھی رکھتا ہے، لیکن وہی باپ اتنا رکھتا ہے، خیال کرتا ہے، پھر بیٹے کو باپ کو بیٹا کیوں نکالتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج تیرا بیٹا تجھے اگر دھتکارتا ہے، تیرا بیٹا تجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آج تیرا بیٹا تجھے ذلیل و خوار کرتا ہے، ہو نہ ہو تو نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے پرورش کرے، اچھی طرح سے رکھے، اور بیٹا تجھے ذلیل کرے، ہمارے ماں باپ کی عزت نہیں کی، ہمارے ماں باپ بھی اتنی ذلت تو ہمیں دنیا کے اندر بھوگتنی پڑے گی، پھر ہم دنیا سے جائیں گے، عزت کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ ایسا رویہ بنائے گا کہ وہ بھی اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اچھی طرح سے پیش آئے گا جیسے ہم کریں گے۔ تو بہرحال قسمت کی بات ہے، تقدیر اور تدبیر اگر جڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ عورت کی قسمت میں دولت ہے، رحمت ہے، مرد کی قسمت میں اولاد ہے، یا تدبیر ہے یا تکبیر ہے یا تقدیر ہے، یا اللہ کے فیصلے ہے۔ اللہ جو جسے چاہے نوازتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے یہاں پہلی سنتان بیٹی دیتا ہے، اور بیٹی دینے کے بعد وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جبریل امین اور ان کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، اسی گھر پر آتے ہیں جہاں بیٹی کا جنم ہوتا ہے۔ اللہ کے وہ فرشتے آ کر اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں، لیکن یہ دنیا والوں کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں دی ہے کہ دنیا والے فرشتوں کو دیکھ سکے، یعنی کہ وہ بچی کو وہ اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، اپنے پروں میں لینے کے بعد پھر ان کے سر کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر اور ان کے سروں کے اوپر سے وہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے نازک جان سے بننے والی نازک جان، تو اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے، تیرے ماں باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، تیرے ماں باپ کے لیے خزانہ بن کر آئی ہے، تیرے ماں باپ کے لیے بڑی دولت بن کر
آئی ہے، تیرے ماں باپ کے لیے فرمان بن کر آئی ہے۔ اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اے اس لڑکی کے ماں باپ، اس بچی نے تیرے گھر پر جنم لیا ہے، اللہ کی رحمتیں اتری ہے، اب اس کی دیکھ بھال کر، اچھا خیال کر، اس کی اچھی پرورش کر، زندگی کے اندر کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، کبھی رنج غم نہ ہونے دینا، کبھی پریشانی نہ ہونے دینا، کبھی کوئی چیز کے معاملے میں اسے دکھی نہ کرنا، اچھی طرح سے زندگی اس کی جب تک تمہارے گھر پر ہے اچھی طرح سے دیکھ بھال کر اور شادی کے لائق ہو جائے، اچھی جگہ رشتہ قائم کر، اچھی جگہ سے ان کے لیے لڑکا تلاش کر، اچھا خاندان تلاش کر اور اپنی بیٹی کا وہاں بیاہ کر دے، شادی کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں آ کر عرض کرتے ہیں اے لڑکی کے ماں باپ، اے بچی کے ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر بچی دی ہے، سمجھو کہ تجھ پر جنت واجب کر دی، تو جنت کا حقدار بن گیا ہے۔ اور اب رزق کی بھی تلاش نہ کر، رزق کی بھی کمی نہیں ہوگی، اب رزق کا بھی ٹینشن نہ لے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تیرے لیے رزق اتارے گا، اس کے ذریعے سے۔ کیوں؟ یہ نازک جان ہے، نازک جان سے نازک جان نکلی ہے۔ لڑکی جو عورت ہوتی ہے، عورت جب اپنے بچی کو ولادت دیتی ہے وہ نازک ہوتی ہے، اور ان کی جان ایک پرپٹے کے مانند ہوتا ہے، جیسے ہم پرپٹا پھگا بلاتے نا، ایک پرپٹے جیسی جب بچی دنیا میں آتی ہے اور وہ ماں کی آنکھ کھلتی ہے تب سکون پاتی ہے، ورنہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کی آنکھیں درد کی وجہ سے آنکھیں بند ہے، بچی یا بچے کی تو ولادت ہو جاتی ہے لیکن ماں کی آنکھیں نہیں کھل پاتی، ماں کی آنکھیں نہیں کھل پاتی ہے، کیونکہ وہ نازک جان تھی اور نازک جان نے نازک جان کو بنایا ہے۔ تو نازک جان کا خیال کرو۔ وہ بیٹی جب ہمارے گھروں پر مسکراتی ہے تو جیسے ایک بجلی جیسی چمک آتی ہے، جب ہمارے آنگن میں کھیلتی ہے تو گھر ہرا بھرا لگتا ہے، لیکن بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے اور جب سے پیدا ہوئی ہے وہ پرائی بن کر رہ جاتی ہے، وہ پرائی بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ بیٹی آج ہمارے گھر 20 سال رہے، 25 سال رہے، لیکن وہ پرائی کے پڑھائی لیتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی قسمت جیسے ہی وہ پیدا ہوئی ہے، جیسے ہی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر پر جنم ہوا ہے، ابھی تو تمہارے نام بھی اس کے کانوں میں بعد میں ہوگا، نام بھی بعد میں پڑھا جائے گا اور ان کی کانوں میں اذان بھی بعد میں ہوگی، لیکن اللہ نے اس کی تکبیر اور ان کی تقدیر کہیں اور لکھ دی ہے اور ان کا جوڑا اللہ نے کہیں اور بنا دیا ہے۔ یہ تو تیرے لیے تیرے گھر میں آئی ایک رحمت بن کر، تیری بخشش کا فرمان بن کر، تیری ذریعے سے وہ تیرے گھر پہ آئی، لیکن اللہ نے اس کی تقدیر کسی اور کو لکھی ہے۔ وہ 20 سال رہے گی، 22 سال رہے گی، لیکن ہمیشہ اگر اللہ دراز عمر دے، اگر 100 سال کی عمر دے تو ایسی سال وہ باہر رہے گی، تمہارے گھر نہیں رہے گی، بس 20 سال تک ہی۔ اور 20 سال کیسے گزر جاتے ہیں؟ 5-8 سال تو وہ بچپن کے اندر ہوتے ہیں، بچپن میں ہی، اور پھر بچپن میں سے جب جوانی کے اندر جو قدم رکھنے کی شروعات ہوتی ہے تو 8 سے 10 سال 15 سال میں بالغہ ہوتی ہے، اور بالغہ کے بعد 5 سال تمہارے گھر میں رہتی ہے، 5 سال میں تمہارے گھر میں رہتی ہے، اور 5 سال میں تمہارے گھر میں رہنے کے بعد وہ ایسی سال یا اس سے زیادہ کم وہ سسرال میں رہتی ہے، یعنی وہ تمہارے لیے، تمہارے گھر تو کسی کی امانت ہے، تم امانت رکھ رہے ہو۔ بیٹی ہمیشہ پارکی ہوتی ہے، ہمیشہ پارکی کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی باپ چاہے کیسی بھی لگ کے جگر ہو، ایک روتی بھی بیٹی ہو، اگر ایسی سال کے بعد بھی تمہارے گھر اولاد جنمی ہو اور لڑکی کی ولادت ہونا تو بھی لڑکی وہ پار کے گھر ہی جانے والی ہے، وہ پار کے گھر ہی جانے والی ہے، کسی اور کے گھر جانے والی ہے، کیونکہ ہمیشہ باپ کے گھر نہیں رہنے والی، وہ تو آنگن کو سنا کر کے جانے والی ہے، گھر کو سنا کر کے جانے والی ہے، وہ اپنے پریوار کو سنا کر کے جانے والی ہے۔ ارے وہ ماں پر کیا بیتتی ہے، وہ باپ پر کیا بیتتی ہے، کسی نے نازوں سے پالا ہے، 20 سال تک اس کو پالا ہے، اور جب وہ آخری لمحہ، آخری وقت، آخری دن جب وہ دلہن بن کر کسی اور کے گھر جاتی ہے، جب ڈولی میں بیٹھتی ہے، وہ ماں پر، وہ باپ پر کیا بیتتی ہے، وہ بھائی پر کیا بیتتی ہے کہ جس نے بچپن ان کے ساتھ کھیلا ہے، بچپن کی ہر ہریالی ان کے ساتھ تھی، کھانا پینا سونا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، اور کبھی اتنا 20 سال کا عرصہ، اتنا لمحہ ایک پل میں گزر گیا پتہ نہ چلا، لیکن جب وہ بیٹی جب دلہن بن کر جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو سمجھو کہ ماں باپ کے اوپر تو قیامت آ گئی ہو، ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کسی
کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، کسی اور کے گھر روانہ کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ ہے جو اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں کہ اپنی نازک سے وہ بہن کہتی ہے میرے بھائیا میں تیرے گھر کی ایک پرندہ ہوں، تیرے گھر کا ایک پنچھی ہوں، تیرے گھر کا ایک پرندہ جو میں پنجرے میں رہتی تھی، لیکن اے میرے بھائی تو میرے جانے آنے میں توک ہے، آنے جانے میں روک ہے، لیکن تم خود ہو اور تم خود ہی مجھے اپنے پنجروں سے اڑا دو گے، تم خود ہی اپنے پنجرا کھول کر مجھے بہا دو گے، مجھے خود اڑا دو گے۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے تو خود بھائی ان کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہے، خود بھائی ان کو کاندھے پر اٹھا کر ان دلہے کی گاڑی میں پالکی میں بٹھا دیتا ہے۔ کیوں کہ اب تو ہماری نہیں میری بہن، آج تو ہماری نہیں، بس اب تو شوہر کی ہو گئی ہے، تیرا گھر کوئی اور ہو گیا ہے، یہ گھر تو مہمان تھی، ہمارے گھر میں تو مہمان بن کر رہی تھی، آج کے بعد یہ گھر تمہارا ہے، لیکن حق زیادہ وہاں ہے، حق یہاں نہیں، حق وہاں ہے، کیونکہ یہ گھر تو تمہارے لیے ہے، دروازے تمہارے لیے ہے، دروازے کھلے تمہارے لیے ہے، لیکن زیادہ حق اب یہاں نہیں ہوگا، حق وہاں ہوگا۔ اور وہ بیٹی کا پرندہ جو پرندہ ہوتا ہے، جو پنچھی کے مانند ہوتا ہے کہ ہم پنجرے میں پول کے رکھتے ہیں، پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں، بیٹی ابھی ہمارے گھر میں پنجرے کی طرح ہے، وہ پنجروں میں رہتی ہے، لیکن وقت آتا ہے، ٹائم آتا ہے، اس کے پر لگ جاتے ہیں، اور پر لگ جانے کے بعد اب ہمیں خوف نہیں ہوتا کہ پرندوں کو بلاڑی لے جائے گی یا کوئی اور جانور لے جائے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ جب تک پر نہیں تھا، اس کی پاک نہیں تھا، کوئی نہ کوئی تکلیف دے سکتا ہے، کوئی عزت دے سکتا ہے، انہیں پریشان کر سکتا ہے، اس لیے اس کو پنجرے میں رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی پر لگ جاتے ہیں تو وہ پر لگنے کے بعد وہ اڑ جاتی ہے، یعنی شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے یہاں چلی جاتی ہے، تو وہ بیٹی جو کسی انجان گھر میں جاتی ہے، جان پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ ماحول کا پتہ نہیں ہوتا، گھر کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر سیٹ ہونا، اسی کے اندر زندگی گزارنا، اسی کے اندر پوری زندگی بسانا، یہ کوئی قربانی اور نہیں بیٹیاں دیتی ہے، یہ کوئی اور نہیں دیتا، یہ بیٹیاں دیتی ہیں جو نازک سے تمہارے گھر کتنے لاد سے پالی ہے کہ آج ماں باپ بیٹی کو صبح میں جلدی نہیں اٹھانی، میری بیٹی بھلے سوئی ہو، بیچاری ہمارے گھر سوئے گی، سسرال میں تھوڑی سوئے گی، اور یہی ماحول ہوتا ہے کہ ماں باپ تو نہیں اٹھاتے صبح میں کہ بیٹی چل اٹھ کر تو جلدی صبح میں چائے ناشتہ بھی بنایا کر، نہیں، ماں باپ سوچتے میری بیٹی ہے بھلے سوئی ہو، لیکن وہی بیٹی کو تو نے 20 سال تک کبھی صبح میں نہیں اٹھایا، اور وہ شادی کر کے جاتی ہے، ایک آنا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سپوریا کا جو آنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جب وہ گھر پہ جاتی ہے تو پوری ذمہ داری اس بیٹی کو دیتی ہے۔ ارے نادانو، اتنی ذمہ داری نہ دو، اسے سیٹ ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے، سیٹ کرتے ہوئے دیر لگتی ہے، کیوں؟ تمہارے گھر کا ماحول کا پتہ نہیں، تمہارے رواج کا پتہ نہیں، تمہارے گھر کے ریتی رواج انہیں معلوم نہیں ہے، اور تم ان کو تھوپ دیتے ہو، نہیں، آہستہ آہستہ انہیں سکھاؤ، آہستہ آہستہ ماحول میں پھیرو، ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری سماج کیا ہے، ہمارے گھر کے ریتی رواج کیا ہے، ارے ہم کتنا یوز کرتے ہیں، کتنا ختم کرتے ہیں، کس وقت میں کیا چاہیے یہ ہمیں سیٹ کرانا پڑتا ہے، لیکن ہم پوری ذمہ داری شادی کے بعد وہ لڑکی پر دھیان دیتے ہیں اور کہتے بہو کس لیے ہے، اور نہیں کہتے مثال پر کہ ہم نے جو سانسی بنائی ہے وہ کس لیے بنائی ہے، وہ آگ میں ڈالنے کے لیے بنائی ہے، گھر میں تاپنے کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے، ارے وہ سانسی کو تو تمہیں تاپنی ہے، ان کو تو گرم بھٹے میں رکھنی ہے، لیکن آرام سے رکھو، ضرورت وقت جو آئے اس وقت رکھو، ایسا نہیں کہ آتے ہی چولہے میں ڈھکل دو، آتے ہی چولہے میں پھینک دو، نہیں، اسے بھی سیٹ ہونا ضروری ہے، وہ سیٹ ہو جائے گی، پھر معاملات ختم نہیں ہوگے، پھر معاملات تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ سیٹ ہو جائے گی، اپنے آپ ریتی رواج سمجھ جائے گی۔ وہ صبح میں تو یہاں نہیں اٹھتی تھی، لیکن سسرال میں جلدی جلدی اٹھنا پڑتا ہے، جلدی جلدی وہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور بیٹی جو شادی کر کے جاتی ہے وہ ادھر ادھر کا کام کرتی ہے کہ میری ننوں کو اچھا لگے، میری ساس کو اچھا لگے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی اس لڑکی پر نکال دیتے ہیں۔ ارے دادانو، تمہاری بھی بیٹی ہوتی، تمہاری بھی جو لڑکی ہوتی ہے وہ بھی تو شادی کر کے کسی کے گھر جائے گی، آج تیری بیٹی تیرے گھر پر ہے اور تجھے نہیں شرم آتی ہے کہ میں کسی کی لڑکی کو شادی کر کے اپنے گھر پہ لایا ہوں، کسی کی لڑکی کو بہو بنا کر لایا ہوں، آج ان پر زیادتی کروں گا، میری بھی بہن ہے، میری بھی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کے گھر جائے گی، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اسی طرح اس کے ماں باپ کو بھی تو اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن آج کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹی کو بیٹی کی طرح رکھے۔ اگر ہم یہاں سے شادی کر کے بیٹی کو بیدا کرتے ہیں اور سسرال والے جیسے کہ گھر میں قدم رکھے، پہلے تو کہتی ہے، پہلے تو ساس بھی کہتی ہے، سسر بھی کہتا ہے، اے بیٹی یہ گھر تمہارا ہے، اے بیٹی تو ہم کو اپنا ماں باپ سمجھنا، اور پھر وہی ساس سسر بیٹے کے کان بھرتے رہتے ہیں، وہی ساس سسر بیٹے کو چڑھاتے
رہتے ہیں تیری بیوی یہ کرتی ہے, تیری بیوی دوپہر میں سو جاتی ہے, تیری بیوی نے یہ نہیں کیا ہے, وہ نہیں کیا ہے, میرے کپڑے باتھ روم میں پڑے تھے تو دھوئے نہیں ہے, یہ نہیں کیے ہیں, اور ان کے کان بھرتے رہتے ہیں. شوہر آتا ہے, بیٹی کو تکلیف دیتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے. شریعت نے تو اجازت نہیں دی ہے کہ کسی عورت کو مارے. شوہر کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ عورت کو ڈنڈے سے مارے, دھوکے سے مارے, اور نہ جانے ہم تو کس انداز سے مارتے ہیں. یہ شریعت نے بھی نہیں حکم دیا. کیوں کہ یہ شریعت نے تمہاری حق نکاح میں آئی ہے, تمہارے ساتھ ان کا ثبت ہوا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم جانوروں کی طرح ان کو سلوک کرتے رہو, تمہارا جو جی چاہے ان کو مار کے رہو. نہیں, جان ان کی بھی ہے, چمڑی ان کی بھی ہے, ہڈیاں ان کی بھی ہے, آنکھ کے آنسو ان کی بھی ہے, درد ان کو بھی ہوتا ہے, تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے. لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ میرا بیٹا آئے گا تو میری بہو کو کیسے مارے گا, کس طرح سے مارے گا. مار مار کر ایک کونے میں ڈال دیتا ہے, اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. بیٹا تو کھانا کھا لے, میں نے بنایا ہے, بھلے وہ سوئی رہی ہے, وہ مار کھا کے کونے میں پڑی رہتی ہے. کیوں کہ اس کے لیے گھر انجان تھا, ان کا گھر انجان تھا, وہ گھر میں پڑی رہتی ہے, اور تم مزے سے کھا رہے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, اور بیوی تو ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے. نہیں, وہ تیرے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے گھر کو چھوڑا ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے, اپنے پریوار کو چھوڑا ہے, بہن کو چھوڑا ہے, اپنی سہیلیوں کو چھوڑا ہے, اپنی ریتی رواج کو چھوڑا ہے, اپنے ارمانوں کو گھوٹ کر پی گئی ہے, اور تیرے اوپر تمام کی تمام چیز نچھاور کر دی ہے. اور آج تُو نے زیادتی کی ہے, آج تُو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. نہیں, کوئی معاف کرے نہ کرے, لیکن اللہ معاف کرنے والا نہیں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا. کیوں کہ جان ان کو بھی ہے, تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے, چوٹ انہیں بھی لگتی ہے. تو ایسا نہیں کہ ہماری بیوی ہے بہن کہاں کی گالیاں دے دیتے ہیں, اور وہ گالیاں کھا کر پڑی رہتی ہے, اور تو دیتا کیا ہے اس کو 2 وقت کی روٹی. لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں, وہ لڑکی کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دے رہا ہے, آج تو احسان کر رہا ہے. نہیں, تو ہیلا کرنا چاہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو جو رزق دیتا ہے, بچیوں کو درگور کیا جا رہا ہے. ایسے معاملات نہ بناؤ کہ لڑکی مشکل وہاں وقت اور دن اور ٹائم گزارنا مشکل ہو جائے, اور اتنے پریشان ہو جائے. کوئی کمی ہو جیسے کہ ان کا چہرہ اچھا نہیں, ان کی شکل صورت اچھی نہیں. دیکھو میرے بیٹے کو تو یہ لڑکی پسند نہیں تھی. ارے بھائی تم نے سگائی کی تھی, 4 سال تک تو باتیں کر رہے تھے, 4 سال تک تمہارا آنا جانا تھا. کیا تیرے بیٹے نے نہیں دیکھی تھی, تیرے بیٹے کو پتا نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے, اور شادی ہونے کے بعد 4 مہینے رکھنے کے بعد اس پر عیب لگ گیا. عیب لگنے کے بعد اب تو کہتا میرے بیٹے جو طلاق چیز ہے وہ جائز ہے, لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کو اگر تمام چیز رکھنا وہ چیز پر بھر جاتے ہیں. لڑکا لڑکی بڑا بنا چھوٹا کر دو, کلا چھوٹا. 4 سال تک سگائی تھی, 4 سال تو پریوار من نہیں لگائی, کوئی عیب نہیں لگایا, اور 4 سال میں تیرا من بھر گیا. کیوں من بھر گیا؟ تیرا من کہیں اور لگ گیا ہے. تو